اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کا اس آف لائن کلاس میں خیر مقدم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے آپ کے لیے ایک اور کلاس لایا ہے جو آپ کے اردو مضمون سے ہم نے چنا ہے۔ بہت ہی دلچسپ مضمون ہے، موضوع ہم نے چنا ہے جس کا عنوان ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی، ان کی انسانیت کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے۔ ہم سب ان کے کردار سے، ان کے کلام سے بخوبی واقف ہیں، اور ان کا جو کلام ہے وہ ہمارے لیے راہ زندگی ہے۔ پیارے بچوں، جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کو ہم حدیث کہتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کو سنت کہتے ہیں۔ اور بالکل سنت اور حدیث کے مطابق جو بھی زندگی اپنی گزارے وہی کامیاب زندگی ہے۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ اخلاق نبوی ہے، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اخلاق کا لفظ ذہن میں آتے ہی ایک ایسا خاکہ ابھر کر سامنے آ جاتا ہے کہ جس کو ہر آدمی اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اخلاق ایک ایسی دوا ہے جو دل و دماغ دونوں کو غذا پہنچاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور عبادت کی زینت اخلاق کو قرار دیا ہے۔ قیامت کے دن مومن کو میزان عمل میں کوئی چیز حسن اخلاق سے زیادہ باوزن نہیں ہوگی۔ محسن انسانیت رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک تمام انسانوں کے لیے بے مثال نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا سب سے روشن پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اور اعلیٰ اخلاق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے اور عالمی انسانیت کے لیے ایک درس ہے۔ پکے مخالف اور جانی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریفانہ اور پاکیزہ اخلاق کے قائل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں اعلیٰ اور عظیم اخلاق کے شاہکار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر کڑے مخالف اور جانی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج
اور خوش طبع تھے. درد مندی، تحمل، بردباری، حلم اور درگزر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی کے خاص جوہر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں سختی بالکل نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی برا کلمہ منہ سے نکالتے تھے، نہ کسی کو برا کہتے تھے، کسی کی عیب گوئی نہیں کرتے تھے، برائی کرنے والوں کے ساتھ بھی برائی نہیں کرتے تھے. اگر کوئی بات ناپسند ہوتی تو درگزر فرماتے. اپنے ذاتی معاملہ میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہ آیا، نہ کسی سے انتقام لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اور اعلیٰ اخلاق کے واقعات کا گلدستہ اتنا خوشنما ہے کہ جہاں سے چاہے پھول چن لیجیے. یہاں چند واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے. جن لوگوں کے شر اور ظلم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا پڑا تھا، فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا اور کوئی بدلہ نہ لیا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مشورہ کرنا تھا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے یہاں ٹھہر جائیں تو میں بازار سے سودا سلف خرید کر گھر رکھا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہیں ٹھہر کر تمہارا انتظار کرتا ہوں، جلدی آنا. وہ صحابی گھر جا کر یہ بات بھول گئے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار میں ٹھہرنے کو کہہ آئے ہیں. تیسرے دن وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جب بازار آئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ہیں. یہ ہے انسانیت کے محسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت، ایفائے عہد اور بے مثال اعلیٰ اخلاق کا نمونہ. ایک اور واقعہ پیش ہے. ایک یہودی کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں دعوت پر بلایا اور زہر ملا ہوا گوشت کھلایا. اس عورت نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی معاف فرما دیا. اسی طرح ایک مرتبہ ایک بدوی قرض خواہ اپنے قرض کا تقاضا کرنے کو آیا. اس نے بڑی سختی سے اور غصے سے تقاضا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدو سے کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم کس شخصیت سے بات کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں تو اپنا قرض طلب کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اس کی حمایت کرنی چاہیے کیونکہ یہ اس کا حق ہے. پھر اس کا حساب بے باک کرنے کا حکم دیا اور اس کے حق سے کچھ زیادہ اس سے دلوا دیا. اسی طرح کے ایک واقعہ میں
ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن سعد سے 80 مسکال سونا اس شرط پر لے کر ایک بدوی کو دے دیا کہ وہ مقررہ وقت پر اس کے بدلے میں کھجوریں دے دیں گے۔ ابھی مقررہ وقت میں 2-3 دن باقی رہ گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کی نماز پڑھا کر اپنے رفیقوں کے ساتھ ایک دیوار کے پاس تشریف رکھے تھے۔ زید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے اور چادر کے پلوؤں کو کھینچتے ہوئے نہایت بدمزاجی اور سختی سے قرضہ ادا کرنے کو کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، او خدا کے دشمن، کیا بکتا ہے؟ خدا کی قسم مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اندیشہ نہ ہوتا تو تیری گردن اڑا دیتا۔ پیکر اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا، ایسے موقع پر تمہیں چاہیے تھا کہ ایک طرف مجھے حسن خوبی سے اس کا قرض ادا کرنے کو کہتے اور دوسری طرف اس شخص کو بہتر طریقے سے تقاضا کرنے کی نصیحت کرتے۔ پھر فرمایا، جاؤ جا کر حساب کر دو اور ڈانٹنے کے بدلے میں 20 سا کھجوریں زیادہ دے دو۔ ایک بڑھیا کا معمول تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکتی۔ ایک روز جب اس معمول میں فرق آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک گئے اور یہ معلوم ہونے پر کہ بڑھیا بیمار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے اور حال پوچھنے گئے۔ بڑھیا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس برتاؤ کا ایسا اثر ہوا کہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک اور بے نظیر اخلاق اور رحم و کرم کے فیض سے وہ بھی محروم نہیں رہے جنہوں نے زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی اور اس طرح سے اور طرح طرح سے ستایا۔ منافقوں کا سردار جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے اور تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، لیکن جب وہ فوت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کر کفن کے لیے دیا۔ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کی مثال کہاں ملے گی؟ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پہلو سے اعلیٰ اور عظیم اخلاق کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو مثالی اخلاق اور بے مثل کردار کا عملی درس دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے سے بڑا مخالف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا انکار نہیں کر سکتا۔ ترمذی شریف جو حدیث کی کتاب ہے میں درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی اخلاق حسنہ سے بری پڑی ہے،
جس سے آج ہمیں ان نازک ترین حالات میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم اخلاقی تعلیم دوسروں کو بھی دے دیں اور خود بھی اس پر عمل کریں، اور نبی کریم کے طرز عمل پر اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنانے کے بعد ہماری دینی اور دنیاوی زندگی پرنور ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو اس نے کہی ہے یا جو کچھ اس نے کیا ہے اس پر عمل کریں، تاکہ ہم اپنی زندگی کو ایک ایسی راہ پر ڈال دیں جس سے ہماری دنیا اور آخرت بھی ٹھیک ہو جائے۔ پیارے بچوں، آج کا سبق یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور آگے آنے والے جو بھی لیسنز ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن میں امید کرتا ہوں اس بات کی بھی کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں گے، وہیں سے اپنی تعلیم جاری رکھیں گے، اور نہ صرف اپنا بلکہ اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں گے۔ اس سبق میں یا اور کسی سبق میں اگر آپ کو کہیں بھی کوئی مشکلات کا سامنا ہو تو آپ اپنے اساتذہ سے فون پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور جہاں جہاں پر بھی کوئی مشکلات ہو اس مشکلات کا حل ڈھونڈ سکیں۔ باقی آج کے لیے اتنا ہی۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔